السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر آپ سے بات کرنے لگا ہوں۔ وہ بیماری ہے ملٹیپل سکلروسس۔ یہ اعصابی نظام کی بیماری ہے اور یہ آپ کے جسم کے ساتھ کیا کرتی ہے، اس کا علاج ہے، اس کے بارے میں ریسرچ کیا آئی ہے اور اس کی میڈیسن کیا ہے، اس کے متعلق آپ کو کیا کچھ کروانا پڑے گا جس سے یہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ بیماری آپ کو ہو چکی ہے یا آپ کو ہونے والی ہے یا آپ کے اوپر اس کا اٹیک ہے تو آپ نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے، اسکپ نہیں کرنی۔ آپ نے اس کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے اور اس کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے۔ آج ہم بات کریں گے اعصابی نظام کی ایک بیماری ہے ملٹیپل سکلروسس۔ اس کا تعلق اعصاب کے ساتھ ہے اور خصوصاً اس کا خصوصی طور پر جو تعلق ہے دماغ کے مرکزی حصے اور ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ہے، اور یہ اعصاب کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے اس کی سوزش کی بیماری ہے، اس کے اوپر سوزش ہو جاتی ہے اور جو دماغ سے جو کمانڈز جانی ہوتی ہیں، جو سینسیشن جانی ہوتی ہے، جو حساسیت جانی ہوتی ہے، جو فیلنگ جانی ہوتی ہے وہ نہیں جاتی اور اس کی وجہ سے پھر جسم کے اندر پیرالائز آ جاتا ہے کہ چلنے میں دشواری آتی ہے، دیکھنے میں دھندلاہٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم میں جنجناہٹ، سنسناہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم کی آپس میں جو کوآرڈینیشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ آپ کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جب بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا جو باڈی کا قوت مدافعت کا نظام ہے وہی ان اعصابی نظام پر حملہ آور ہو کر ان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے اور بعض مریضوں کے اندر یہ بہت زیادہ علامات آ جاتی ہیں اور کچھ کے اندر کچھ تھوڑی تھوڑی ہلکی علامات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو زیادہ دقت نہیں ہوتی۔ لیکن اس کی جو ریسرچ ہوئی ہے، اس کے پہلے نمبر پہ تو جو ٹیسٹ ہیں وہ جو ریسرچ کے اندر بتایا جاتا ہے کہ یہ جینیاتی بیماری بھی ہو سکتی ہے اور خود آپ کی جو امیون سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے اور وراثتی طور پر بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ کبھی کوئی ایسا حادثہ یا کوئی ایسا اٹیک بیماری کا ہو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں جو ریسرچ ہے ابھی تک اس کا علاج دریافت نہیں ہوا۔ اس کو مینیج کرنے کے لیے، اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے، اس کو وہیں پر روکنے کے لیے کچھ میڈیسن استعمال کرائی جاتی ہے، فزیوتھراپی کرائی جاتی ہے، لائف سٹائل مریض کا چینج کیا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو کچھ میڈیسن بتاؤں گا ہومیوپیتھی کے اندر، آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی اور آپ کو کافی ان کا بینیفٹ ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایکسرسائز، اس کا ڈائٹ پلان اور جن خوراکوں سے آپ نے احتیاط کرنا ہوتا ہے ان کے متعلق بھی کام کرتے ہیں، ان کے متعلق بھی بتاتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے ڈائٹ پلان اپنا بنوا کے اس کے اوپر عمل کریں، ایکسرسائز کریں اور میڈیسن استعمال کریں، آپ کو بہت اچھے نتائج، بہت اچھے رزلٹ ملیں گے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں کہ پہلی میڈیسن جو ہے اس کے لیے ملٹیپل سکلروسس کے لیے آپ نے استعمال کرنی ہے پلمبم میکٹیکم۔ 30 طاقت میں لینی ہے، صبح دوپہر شام 3 قطرے اس کے لینے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری میڈیسن جو ہے وہ ہے جیلسیمیم، وہ بھی آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے اور اس کے بھی آپ نے 3 قطرے لینے ہیں۔ آگے ہے ارجنٹم نائٹریکم، وہ آپ نے 30 طاقت میں ہی لینی ہے، اس کے بھی آپ نے 3 قطرے یا 5 قطرے پانی کے اندر ڈال کے لینے ہیں۔ چوتھی میڈیسن جو ہے وہ ہے فاسفورس، وہ آپ نے 1 ml میں لینی ہے اور 5 دن کے بعد 5 قطرے آپ نے ایک دفعہ استعمال کیا کرنے ہیں۔ اور سب سے آخری جو میڈیسن ہے وہ ہے کاسٹیکم۔ کاسٹیکم آپ نے 200 طاقت میں لینی ہے، صبح شام 5 قطرے آپ نے اس کے استعمال کرنے ہیں پانی کے اندر ڈال کے، اور مریض کو آپ نے کھانے کے لیے اچھی خوراک دینی ہے، رچ فوڈ دینی ہے اور اس کی لائف سٹائل کا خیال کرنا ہے، سونے جاگنے کا خیال کرنا ہے اور جب اس نے چلنا ہے تو اس کا آپ نے خصوصی طور پر دھیان رکھنا ہے کہ چلنے میں اس کو کوئی دقت نہ آئے، کوئی چوٹ نہ لگ جائے، کوئی ٹروما نہ بن جائے، اس وجہ سے اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں رشتہ داروں میں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔